اشارہ ہے کہ انتہائی درجے کی مشکل بھی اس کے ورد وظیفے سے اللہ تعالی آسان کر دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ جس نے یونس کی دعا پڑھی اللہ اس کو نامراد نہیں کرے گا۔ تو اب یہ فضیلت اور تاکید سامنے آؤ۔ جب سے اسلام آیا ہے ہر دور اور زمانے میں صلحائے امت نے، علماء امت نے، اولیاء ملت نے اس کو عمل بنایا ہے، اور اللہ نے ان کو مختلف گرفتوں سے، پریشانیوں سے بچ نکالا ہے۔ کسی عمل سے پہلے اس عمل کے فضائل اور شرعی تاکیدات پر نظر ہونا چاہیے۔ جیسے یہ کلمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک پیغمبر مرسل زمانے کے نبی برحق، ان کی ایک خطرناک مشکل کو کافی ہو گئی تھی کہ وہ دریا میں پھینکے گئے، مچھلی کھا گئی، اور پھر اس کلمے کے پڑھنے سے اللہ ان کو کنارے پر صحیح سلامت لے آئے۔ کا تمام اعمال سے سرفراز ہے۔ غور کیے جائے تو آپ کہے کہ آیت کریمہ تو ہم ان سے کہتے ہیں جمعے کے دن فجر کے بعد میں آپ بھی شریک ہو جائیے، ہم بھی آپ کے لیے نیت کرتے۔ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ روزانہ بیٹھ کر کے استغفار اور آیت کریمہ ہزاروں لاکھوں مرتبہ ہو۔ یا تو چونکہ بکثرت افراد ہے، جمعے کی فجر ممتاز فجر ہے، پیغمبر نے یہ جو دو صورتیں پڑھی ہے سجدہ و دہر، محدثین کہتے ہیں ناغہ نہیں ہوا ہے۔ ابن مسعود جامع ایک حدیث تفسیر الکشف والبیان میں ابو المنصور ماتریدی کی دیکھیے، اور بڑی حیرت ہوئی ہے اس تفسیر پر کہ اس نے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ فانتہا الصلاح، اگر سچ مچ استغفار کا وظیفہ ہو اور استغفار کثرت سے بھی ہو، لزوم سے بھی ہو، تو نہ یہ کسی کے خلاف ہتھیار اٹھائے گا، نہ اس کے اوپر کبھی ہتھیار کام کر سکے گا۔ غور فرمائیے 15ویں صدی میں کتنے بڑے بڑے اس بون چال سے گزر گئے۔ ہمیں اپنا قورم پورا کرنا چاہیے، اللہ تعالی کو خوش رکھنا اور اس نظام پر آنا جو اس نے مانگا ہے، پھر اس کے ہاں دینے کی کمی کس بات کی ہوگی؟ بیٹے اور مال کا ملنا ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ خود وظیفہ دے رہا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح کہتے کہ میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ استغفار کرو، معاف ہو جاؤ گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، زوردار بارشیں ہو جائے گی۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مدد دے دے گا تمہیں مال اور بیٹے دے کر۔ دیکھو مال کا ہونا بھی ضروری ہے، اگر مال نہیں ہے تو بیٹے کئی خرکار ہوں گے، کئی مزدور کار ہوں گے، کہیں ڈکیتی کریں گے، کئی پتہ نہیں کیا فتنے مصیبت بنیں گے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ اولاد کم سے کم ہو، تو یہ کم عقل بیوقوف بےہودہ قوم ہے۔ ان کو کہنا چاہیے کہ اولاد نیک صالح ہو، شریعت کی باتوں کو شریعت کی نظر میں سمجھنا چاہیے، کوتا نظری سے سمجھنا کم نصیبی ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تعالیٰ تمہیں جنتیں دے دے گا۔ تب دیکھو جنت تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے مرنے کے بعد ایک زبردست طب تسلی خوشی کی جگہ بنائی، اور مومن مسلم کو وہ نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن دنیا میں بھی اس کے مظہر ہم دیکھتے ہیں، دینی ادارے جنت ہے، مختلف شاخیں جنت ہے، نوری آباد جنت ہے، اور یہاں مدارس جا کے دیکھو، مسجد محمد عاقل ایک بہترین جنت ہے۔ اس کو مفسرین کہتے ہیں تفسیر اول و تفسیر ثانی،
یعنی عبارت النص اور دلالت النص. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہاری نہریں جاری کر دے گا. اب دیکھو، ایک بیٹا ہے جو باپ دادے نسب کو بدنام کر رہا ہے، ایک بیٹا ہے جو ان کی پگڑی، ان کی عزت بلند کر رہا ہے. من نہر کا کیا استغفار؟ ایک تو استغفار کی کثرت ضروری ہے. ومن لزم الاستغفار، نسائی، جو ہمیشہ استغفار کرے، لازم سمجھے ہمیشہ کرے. جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے راستہ ملے گا. ومن کل ہم فرجا، اور ہر غم سے نکلنے کا راستہ ملے گا. ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسی روزی ملے گی کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. بھائی گھر میں دیکھو مہمان آ جاتے ہیں تو بہت شان و شوکت سے بریانی. من اکثر الاستغفار، ایک تو استغفار کی کثرت ضروری ہے. ومن لزم الاستغفار، نسائی، جو ہمیشہ استغفار کرے، لازم سمجھے ہمیشہ کرے. جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے راستہ ملے گا. ومن کل ہم فرجا، اور ہر غم سے نکلنے کا راستہ ملے گا. ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسی روزی ملے گی کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. بھائی